بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں 4 کالی مرچ پر 4 کالی مرچ کے دانے لے لیں، 4 عدد کالی مرچ لے لیں اور اس پر قرآن پاک کی آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ دشمن خود اپنی موت مر جائے گا، دشمن ذلیل و رسوا ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ دشمن کیسے تڑپتا ہوا معافیاں مانگتا ہوا آپ کے در پہ آ جائے گا۔ دشمن سے نجات کے لیے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اور دشمن سے حفاظت کے لیے اور دشمن کو اسی کی موت مارنے کے لیے، ساری چالوں کو دشمن پر لٹانے کے لیے یہ وظیفہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اگر کسی دشمن کے مقابل آ جائیں، کوئی دشمن آپ کو ذلیل و خوار کرنے کا سوچے، کوئی دشمن آپ کو تباہ و برباد کرنے کا سوچے، کوئی دشمن آپ کو ہر پل ہر آن ہر گھڑی ناکام کرنے کا سوچے، تو ادھر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ دشمن پر آپ کو غلبہ ہوگا، ہر طرح کا غلبہ ہوگا۔ دشمن آپ کے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے، آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی کوشش کرے گا، دشمن آپ کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کرے گا، آپ کی اولاد کے رشتوں پہ بندش لگا دے گا، آپ پر بندش لگا دے گا، آپ کو اتنا مجبور کر دے گا کہ آپ ہر طرح سے دشمن کی بات پہ آ جائیں۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جو عمل بھی دشمن آپ کے لیے کرے گا، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت دشمن پر ہی وہ عمل لوٹ جائے گا اور دشمن خود معافیاں مانگتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا، خود معافیاں مانگتا ہوا اور منتیں کرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ دشمن ذلیل و رسوا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے دشمن ذلیل و خوار ہو، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مفید ہے۔ کسی نے دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں، آپ کی اولاد کا گھر صحیح بس رہا ہے، دشمن نے اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ پہلے وہی میاں بیوی، وہی شوہر اور بیوی جو آپس میں پیار کرتے تھے، اب ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ عمل جو ہے اسی پر لوٹ جائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کے کاروبار پر بندش لگائی ہوئی ہے دشمن نے، تو جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کی یہ آیت اتنی طاقتور آیت ہے، اس آیت میں وہ طاقت ہے کہ جو دشمن کے ہر وار کو رکوا سکتی ہے، جو دشمن کے ہر وار کو پلٹا سکتی ہے۔ جی ہاں، تو وہ پلٹانے کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں، ورنہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر دشمن نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، آپ کو کے گھر میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں بچتی، ہر چیز غائب ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں بے چینی، بے سکونی، بے قراری آ گئی ہے، ہر آدمی ہر فرد گھر کا ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، یہ سب کچھ دشمن کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، آپ کے گھر میں ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سب کچھ دشمن کی چال ہے۔ ان چالوں سے بچنے کے لیے یہ عمل کریں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے 4 عدد کالی مرچ لے لینی ہے، 4 عدد کالی مرچ لے لینی ہے۔ اب اس 4 عدد کالی مرچ کو لے کر آپ نے اس پر یہ عمل کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب عمل یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے اور 4 عدد کالی مرچ آپ نے لے لینی ہے۔ اب 4 عدد کالی مرچ پر یہ لگاتار 7 دن انہی 4 دانوں پر آپ نے عمل کرتے رہنا ہے، انہی 4 دانوں پر عمل کرتے رہنا ہے۔ اگر دشمن نے آپ پر وار سخت کیا ہوا ہے،
جنات کے ذریعے سے آپ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، یا جادو کے ذریعے سے آپ کے کاروبار کو، آپ کی اولاد کی ترقی کو، آپ کے گھر کو اب ایسے مفلوج کیا ہے کہ آپ ہر طرح سے تنگ آ چکے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ 4 دانے ہر روز نئے لینے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر دشمن کا وار ہلکا ہے اور دشمن نے ہلکا وار کیا ہوا ہے، پھر تو 4 دانوں پر 7 دن یہ عمل کریں۔ اگر دشمن کا وار سخت ہے اور دشمن نے ایسے آپ کو مفلوج کیا ہے کہ آپ سوچ سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں، آپ کا گھر تباہی کے دہانے پہ آ گیا ہے، تو پھر 7 دن کے اس عمل میں ہر روز 4 دانے نئے لینے ہیں۔ تو اس طرح 7 4 بار 28 ہو جائے گا، تو 28 دانوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، عمل کرنے کے بعد ان 4 دانوں کو یا ان 28 دانوں کو لے کر قبرستان میں چلے جائیں، ایسی جگہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہے اور یہ بزرگ کی قبر ہے اور یہ اچھا بزرگ تھا، اس کی قبر کے قریب آپ نے تھوڑا سا کھود لینا ہے اور ان دانوں کو وہاں پہ جا کے ڈال لینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں سارے دانے وہاں نہیں ڈالنے، اگر 28 دانے ہیں تو 24 وہاں ڈال دیں، 4 دانوں کو گھر میں لائیں، آگ جلائیں اور آگ کے اندر ان کو ڈال دیں۔ اگر 4 دانوں پہ آپ نے عمل کیا ہے تو 2 دانے قبرستان میں دفنا دیں اور 4 دانوں کو گھر میں چولہا جلا کے آگ جلا کر یا گھر سے باہر آگ جلا کر اس میں ڈال دیں۔ جو ہی ادھر یہ دانے جلیں گے انشاءاللہ آپ کا دشمن تڑپ اٹھے گا، انشاءاللہ آپ کا دشمن ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، اور معافیاں مانگتا ہوا بھاگتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی مرچ کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، چونکہ صدقہ دینے سے آپ کو ہر طرح کی موذی مرض سے حفاظت ہو جائے گی، ہر طرح کے دشمن سے حفاظت ہو جائے گی، حاسدین کے حسد سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، باغزین کے بغض سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، شریروں کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو جب آپ صدقہ دیں گے تو کتنا دینا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق دینا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہیں جب میں یہ عمل بتا رہا تھا وہ کہتے ہیں حضرت میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، تو میں کہاں سے صدقہ دوں؟ تو میں نے کہا جتنا بھی دے سکتے ہیں، 5 روپے 10 روپے اللہ کے نام پہ، اللہ کو عدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو اخلاص کی ضرورت ہے، میرے رب کو اخلاص کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نے صدقہ دے دینا ہے جتنا بھی ہو۔ اب دینا کیسے ہے؟ دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، اور بایاں ہاتھ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے صدقے میں کیا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد جب آپ صدقہ دے دیں تو صدقہ دینے کے بعد اب آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک دانے پہ 1 مرتبہ، دوسرے دانے پہ 2 مرتبہ، تیسرے دانے پہ 3 مرتبہ، چوتھے دانے پہ 4 مرتبہ، 4 دانوں پہ۔ پھر ان کو آخری دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو سب کو اکٹھا کر کے ان پہ پھونک مار دیں گے۔ تو 4 دانوں پہ 4 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ہر روز آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔
اگر یہ درود پاک، یہ جو نماز والا درود پاک ہے جسے درود ابراہیمی ہم کہتے ہیں، یہ مشکل لگے تو چھوٹا سا درود پاک آپ کو بتانے لگا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک یہ انشاءاللہ آپ کی مشکل کو دور کر دے گا، آپ کی مصیبت کو ختم کر دے گا، آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا تو نماز والا درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں یا یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب 4 عدد کالے دانے جو آپ نے لیے ہیں، 4 عدد مرچ کے کالے دانے جو آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو ان پر آپ نے اللہ رب العزت کا نام یا حفیظ یا حفیظ یا قہار یا جبار یا حفیظ یا قہار یا جبار، یہ یا قہار یا جبار یا حفیظ، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا قہار یا جبار یا حفیظ، یہ پڑھ کے ان دانوں پہ پھونک مارنا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر دانے پہ نہیں پڑھنا، یہ ایک ہی ان دانوں کے اکٹھا رکھ کے صرف 313 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، 313 مرتبہ یا قہار یا جبار یا حفیظ پڑھ لینا ہے۔ اب جب پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آپ نے صرف 31 ٹائمز 31 مرتبہ پڑھنی ہے، بہت آسان عمل ہے۔ 31 مرتبہ یہ آپ نے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے پھر کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اب آپ استغفار کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، استغفر اللہ، یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی، یہ بادل ہیں، تو 33 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ نے یہ 7 دن لگاتار عمل کرنا ہے، اور ان کالی مرچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اب مرد عورت کے لیے یہ کر سکتا ہے، یعنی عورت کو کوئی تنگ کر رہا ہے یہ تو اپنی بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، اس پہ کسی نے جادو کیا ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، نظر بد ہے، بندش وغیرہ ہے، تب یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے مرد کو کسی نے قابو میں کیا ہوا ہے، یا میرے مرد کو کسی نے جو ہے تکلیف کوئی پہنچا رہا ہے، یا میرے مرد کے کاروبار کو اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے اور مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمل کو کرنے کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ یہ عمل ہو سکتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ ہو، آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈسٹربنگ کریٹ کرنے والا کوئی نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، خلل ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 4 عدد کالے دانے آپ کے پاس اس دن موجود ہونے چاہیے، اور جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ معزز سامعین کرام، آپ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیں، جب انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے، تکلیف کے اندر ہوتا ہے، مشکل کے اندر ہوتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ طرح طرح کے جو ہے پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہے، آستانوں میں جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے شفا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر شیئر کر دیا، آپ نے اگر موبائل سے نہ شیئر کیا، اپنی زبان سے کسی کو یہ عمل بتا دیا، رب کعبہ
کی قسم دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ارے کسی کی مشکل کو حل کرنا، کسی سے مصیبت کو دور کرنا، کسی کی مصیبت کو ختم کرنا، کسی کی مصیبت میں کمی لانا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔